اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور اس کے متعلقات کا بیان۔ متعلقات سے مراد مسائل، متعلقات سے مراد ضروری چیزیں، یہ دونوں بھی آ سکتی ہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر دی جائے، لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر دی جائے۔ حدیث میں اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں اور کیا رہنمائی ہے، صاحب کتاب نے اس حدیث کو اس باب کے تحت نقل فرمایا ہے۔ حدیث ہے وعن ابی سعید وابن عباس رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وأدبہ فإذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب اسما فإنما اسمہ علی أبیہ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب ایمان میں نقل فرمایا ہے۔ یہ بیہقی حدیث کی کتاب ہے، وہاں سے صاحب کتاب نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی کوئی اولاد ہو تو اس کا نام اچھا رکھے اور اسے ادب سکھائے، پھر جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اگر اولاد بالغ ہوئی اور اس کا نکاح نہ کیا جس کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ ہی پر اس کا گناہ ہوگا۔ بالغ ہونے سے مراد جوان ہونا، بڑے ہو جانا، شادی کی عمر کو پہنچ جانا۔ تو ایسی صورت میں اگر بچوں سے گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے۔ باپ میں یہاں پر ماں بھی ضمناً شامل ہے، اس لیے کہ دونوں بھی اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ چونکہ باپ نگران کار ہوتا ہے اور گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں باپ کا نام بطور خاص لیا گیا ہے۔ اس کے بعد والی روایت دیکھیے، وعن عمر بن الخطاب وانس بن مالک رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی التوراۃ مکتوب من بلغت ابنتہ اثنتی عشرۃ سنہ ولم یزوجھا فاصابت اسما فاثم ذلک علیہ۔ حضرت عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورات شریف میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی بیٹی 12 سال کو پہنچ گئی اور اس نے موقع مناسب ہوتے ہوئے اس کا نکاح نہ کیا تو پھر اس نے کوئی گناہ کر لیا۔ اس نے گناہ کیا سے مراد کس نے؟ تو اس کا گناہ اس شخص پر یعنی اس کے باپ پر ہوگا۔ تشریح ان دونوں احادیث میں بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ اہم نصیحتیں کیا ہیں؟ پہلی نصیحت ہے اچھا نام رکھنے کا حکم۔ اولاً تو یہ فرمایا کہ جب کسی کے اولاد ہو، کسی کو بچہ یا بچی ہو تو اس کا نام اچھا رکھے۔ بچوں کا اچھا نام رکھنا بھی ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے، اور بچوں کو یہ حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔
یعنی کہ بچے کا پیدائش کے بعد سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کا اچھا نام رکھنا۔ اگر اس کا نام خراب رکھا جائے یا ایسا نام رکھا جائے جس کے معنی صحیح نہ ہو، یا جو نام بولنے پکارنے میں صحیح نہ ہو، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے والدین ہیں، اس کا باپ ہے۔ اچھے نام رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے روز تم اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ اب پورے انسانوں کے سامنے جبکہ اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے انسان وہاں پر جمع ہوں گے، سب انسانوں کے سامنے نام پکارا جائے اور ایسا نام پکارا جائے جس کو سن کر ہنسی آ جائے تو اچھا رہے گا۔ کہاں ہے گھڑو پھترو ولد فلاں، مالن بنت فلاں، منی بنت فلاں، اور کیسے کیسے نام رکھتے جی؟ پپو بن فلاں، ایسے نامہ پکارے تو اچھا دکھتا، عزت ہوتی، بے عزتی ہے اس میں۔ دوسرے صفحے پر دیکھو، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ فرشتے مومن کی روح لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کی جس جماعت پر گزرتے ہیں، ہر جماعت یہ پوچھتی ہے یہ کون پاکیزہ روح ہے، اور روح کو لے جانے والے فرشتے اس کو وہ اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دے دیتے ہیں جس کے ذریعے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں ہے۔ جب فرشتے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کس کی روح ہے؟ اب اچھا نام رہے تو فلاں عبد الرحمن کی روح ہے، فلاں خدیجہ کی روح ہے، فلاں فاطمہ کی روح ہے، تو اچھی بات ہے۔ نہیں اب فلاں گھڑو بھی کی روح ہے بولے تو اچھا دکھتا، یہ فلاں پھترو کی روح ہے، اچھا نہیں دکھتا۔ اور جب کافر کی روح کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر گزرتے ہیں، ہر جماعت پوچھتی ہے کہ یہ کون خبیث روح ہے، ناپاک روح ہے، تو روح کو لے جانے والے فرشتے اس کا وہ برے سے برا نام لے کر جس کے ذریعے دنیا میں پکارا جاتا تھا جواب دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو دنیا میں جو اچھا نام پکارا جاتا تھا، مومن کو اچھا نام لیتے، کوئی مولانا ہے، مفتی ہے، فلاں مفتی صاحب کی روح ہے بولتے فرشتے آپس میں، انہوں بھی عزت کے ساتھ پکارتے۔ اور کافر کی روح ہے تو اس کا جو برا سا برا نام، خراب سے خراب نام معاشرے میں پکارا جاتا تھا، لوگوں کے درمیان پکارا جاتا تھا، وہ نام سے پکارتے، جس کو ہم آڑا نام بولتے نا۔ آسمان کے دروازے کس کے لیے کھولے نہیں جاتے؟ ہاں، بلکہ زمین پر اسے مار دیا جاتا ہے اور نیچے پھینک دیا جاتا ہے، سجین میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، اور مومنوں کی روح کو علیین میں پہنچایا جاتا ہے عزت و اکرام کے ساتھ۔ برا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو، خراب نام کو بدل دیتے تھے۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھیں، اور اچھے نام وہ ہیں جن سے اللہ کا بندہ ہونا معلوم ہوتا ہو۔ اس سلسلے میں یوٹیوب پر عاجز کے چینل پر نام رکھنے کے سلسلے میں 4-5 ویڈیو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ اس چینل پر بھی میرے بیانات سن سکتے ہیں، اس سے آپ کو کافی معلومات ہو سکتی ہیں۔ صاحب کتاب یہ کہنا چاہتے ہیں، اچھے نام سے مراد ایسے نام ہونا چاہیے جن ناموں کے معنوں سے
اللہ تعالیٰ کی بندگی ظاہر ہوتی ہو. جیسے عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. عبد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ ہے. امۃ الرحیم ہے، رحیم کی بندی ہے. امۃ الرحمن، رحمان کی بندی. ایسے معنی، ایسے نام رکھے جائیں جن ناموں سے کیا معلوم ہوتا ہو؟ اللہ کی بندگی ظاہر. جیسے عابدہ نام رکھے، عابدہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں، عبادت کرنے والی. ساجدہ رکھے، معنی کیا ہے؟ تو بندگی کے معنی آ رہے نہیں آ رہے اس کے اندر. منیب نام رکھے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا. تو ایسے نام جس سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اثر پڑتا ہو، یا جن ناموں کے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اظہار ہوتا ہو، ایسے نام رکھنا چاہیے. اسلام اور ایمان کی صفات ظاہر ہوتی ہوں، پھر ایسے نام رکھنا چاہیے جن ناموں سے اسلام اور ایمان کی جیسے سیف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار. اور بھی بہت سارے نام، جیسے مجاہد الاسلام، اسلام کے لیے مجاہدہ کرنے والا. اس طرح کے نام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے ناموں پر اپنے نام رکھو. کن کے ناموں پر؟ لیکن آج کل معاشرے میں کن کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں؟ ہیرو اور ہیروئن کے نام، اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے، ناز کیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ میرا بیٹا سلمان خان ہے، ان کا خاندان خان رہندے نکو رہندے. شاہ رخ خان ہے، فلاں خان ہے. تو بچوں کے اوپر بھی ویسے اثرات آ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ لیکن ساری دنیا یہ دو نام رکھے تو پھر کنفیوز ہو جاتے نا لوگ. بھئی محبوب نام ہے بول کے سب عبداللہ عبد الرحمن رکھے تو پھر کیسا؟ تو ابھی اس کی تشریح گزری ہے کہ یہ دو نام سے مراد یہ دو نام ہی پسندیدہ نہیں، ہر ایسے نام اللہ کو پسندیدہ ہیں جن ناموں میں ان ناموں کے معنی پائے جاتے ہوں. جن ناموں میں ان ناموں کے معنی یا ان ناموں کا مطلب یا ان ناموں کا مفہوم پایا جاتا ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اسلام کی صفات، اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہو. اور سب سے برا نام حرب اور مرہ ہے، اس لیے کہ حرب ان کے معنی لڑائی اور جنگ کے آتے ہیں نا، اور مرہ کے معنی کڑوے کے آتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا. حرب لڑائی کو اور مرہ کڑوے کو کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ناموں کو بدترین نام فرمایا. انسان انس اور ہمدردی کے لیے پیدا ہوا ہے. انس کے معنی محبت، ایک دوسرے سے مانوس ہونا. انسان انس اور ہمدردی کے لیے پیدا ہوا ہے. دین اسلام سراسر صلح اور سلامتی سکھاتا ہے. لڑنا سکھاتا ہے، جنگ کرنا سکھاتا ہے، یا صلح کرنا سکھاتا ہے. پھر کسی کا نام حرب یعنی جنگ رکھنا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اور مومن خوش اخلاق، پاکیزہ صفات، محبت کا پیکر اور الفت کا مجسمہ ہوتا ہے. بھلا وہ کڑوا کیوں ہونے لگے گا جو اس کا نام مرہ رکھا جائے؟ تو پھر کیا رکھنا چاہیے اس کا نام؟ نہیں تو پھر مٹھو رکھیں گے کیا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتے. کسی کا نام حلون رکھ دو. حلون کے معنی کیا آتے ہیں؟ میٹھے کے آتے ہیں نا. تو بہرحال معنی خیز ناموں کا انتخاب ہونا چاہیے. آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت سارے نام ہیں
لوگ جو ہے مفتیوں سے پوچھنے کے بجائے انٹرنیٹ کو اپنا مفتی بنا لیے، علماء سے نام پوچھنے کے بجائے وہ کیا ہے بھائی، گوگل کو اپنا بڑا مفتی بنا لیے۔ کچھ بھی مسئلہ ہے تو کس سے پوچھتے ہیں؟ حضرت گوگل سے۔ اور مفتی یوٹیوب سے۔ اس میں اگر دیکھ لیے تو دیکھ لیے، لیکن پھر بھی رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ علماء سے رجوع ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے کو بہت پسند فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ زمانہ ہائے گزشتہ میں، یعنی گزشتہ زمانے میں ماں باپ اسلامی نام رکھتے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم وغیرہ وغیرہ، جن سے بندگی ٹپکتی تھی اور مالک و خالق سے خاص تعلق کا اظہار ہوتا تھا، کہ ان جلیل القدر ہستیوں کے ناموں سے اور ناموں کے ذریعے ان کے کاموں سے ذہن مانوس رہتا تھا۔ ایسے نام ہوتے تھے، لوگ ان کو پہچانتے تھے، ناموں سے ان کی زندگیوں پر اثر ہوتا تھا، ان کا کردار لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، اور لوگوں کا ذہن کدھر جاتا تھا؟ اللہ کی طرف جاتا تھا، دین کے کام کرنے کی طرف جاتا تھا۔ اب ایسے نام رکھیں گے تو جیسے نام رکھیں گے بچوں کا ذہن بھی اسی طرف جائیں گا۔ سچن ٹنڈولکر بولتے کہ سیدھا بلہ ہاتھ میں، بال ہاتھ میں آتا نہیں آتا۔ ثانیہ مرزا نام رکھے تو ہاتھ میں کیا آتا؟ جی ٹینس کھلاڑی ہے نا وہ، بس وہی آتا، نام کا اثر پڑتا ہے۔ چند لوگ آج بھی ایسے ہیں جو بچوں کے نام رکھنے میں احادیث شریفہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں میں یہ نئے نام رواج پا گئے ہیں۔ اب تو پروین اور پرویز، غزالہ اور شاہین نے بہت رواج پا لیا ہے۔ مصنف کو یہ نام بھی پسند نہیں ہے۔ کون سے؟ پروین، پرویز، غزالہ۔ غزالہ وہی یہ غزل وغیرہ کی طرف ہے نا منسوب۔ پرویز بھی عجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے۔ پروین بھی عجمی نام ہے۔ اب شاہین ایک آدھا کوئی رکھ لیا تو الگ بات ہے، لیکن سب ملا کے پورے یہاں سے وہاں تک شاہین ہی ہوگا تو کیسا؟ گرچہ کہ خراب نام نہیں ہے، اچھا نام ہی ہے، لیکن ایک پرندے کا نام ہے نا۔ اب پرندے کا نام ہم کہیں کو رکھ لینا، پرندہ ہمارا نام رکھ لیا تو اچھی بات ہے جی، رکھ سکتے ہیں، ویسا کوئی یہ نہیں ہے، اجازت تو ہے، لیکن مصنف ان ناموں کو بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ پرویز فارس کے اس بادشاہ کا نام تھا جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی چاک کر دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط لکھا تھا، ایمان اور اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس پرویز بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا، جو آپ نے تبلیغ کے لیے لکھا تھا۔ ایسے دشمن کے نام پر نام رکھنا بڑی ناسمجھی کی بات ہے، لیکن پھر بھی مسلمان بچوں کے نام پرویز آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے۔ شاہین باز کو کہتے ہیں، باز ایک پرندہ ہے نا، غزالہ ہرن کو کہتے ہیں۔ کیا نام نکالے ہیں، مصنف تعجب کر رہے ہیں، کیا نام نکالے ہیں، اچھے نام چھوڑ کر جانوروں کے نام اختیار کر لیے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک رسالہ لکھا ہے جو اسلامی نام کے عنوان سے جو ہے چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے نہیں، چھپا ہوا ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اسلامی نام آپ کو نیٹ پر بھی یہ کتاب مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ نام کوئی یہ نہیں ہے، مگر مصنف اس کو بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بس یہاں تک ہی رہنے دو۔ ہاں کیا اور پڑھیں گے؟ ٹیسٹ لینا ہے کون